خبر آتی ہے کہ کسی نوجوان نے جس کے ساتھ وہ اپنے باپ کی عزت کو نیلام کر کے گئی تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ دنیا کے رہے، نہ آخرت کے رہے. قبر برباد ہو گئی. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما نبیو کا، تمہارا نبی کیا ہے؟ تم کیا کہو گی؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية أخرى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے، ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے، دین کے ان مدرسوں سے شوکت اسلام ہے. انتہائی عظمتوں کے حامل معزز و مقتدر حضرات علماء کرام، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا محمد عامر صاحب، مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد صادق صاحب، اور اس اجلاس اور پروگرام کے روح رواں ہمارے عزیز دوست رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی ابصار اللہ صاحب، اور ان کے بہت سے ساتھی حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب، مولانا مفتی عبداللہ صاحب، اور اسی طرح پروگرام کی نظامت فرما رہے حضرت مولانا مفتی سنوبر صاحب قاسمی دامت برکاتہم. یہ سب ہمارے بڑے ہیں. بڑوں کی موجودگی میں کوئی بات کہنا یہ انسان کے لیے بڑے امتحان کا موقع ہوتا ہے. اولاً تو میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات باہر گھوم رہے ہیں وہ برائے کرم اندر تشریف لے آئیں. مجھے آپ سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی، چند منٹ گفتگو کرنی ہے، اس امید پر کہ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے گا اور اس پر پھر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا. آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے مرد اور خواتین حضرات شریک ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن کریم اس کی وضاحت کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیوں کیا؟ انسان کی عبادت کا اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا کہ مرد اور عورتوں میں جو انسان نیک عمل کر کے آئے گا اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے، پیروں کی نعمت عطا فرمائی ہے، کان کی نعمت عطا فرمائی ہے، نہ جانے کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ یہ تمام نعمتیں ایک طرف ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان نعمتوں کی قدر ان سے معلوم کرو جن کے پاس یہ نعمت نہیں۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، زبان کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے، پیروں کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے، ہاتھوں کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، زبان سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے اور اپنے وقت پر صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ تمام نعمتیں ایک طرف ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ کیا ہم دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اس نعمت کو پانے کے لیے ہم نے اللہ کے یہاں درخواست لگائی تھی؟ کیا ہم نے سفارش لگائی تھی کہ ہمیں ایمان کی دولت ملتی، ہمیں ایمان کی نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتا؟ نہیں، جب اللہ نے یہ ایمان کی نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے تو جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی قدر اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس سونا ہو، کسی انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہو، اس کی قدر اس سے پوچھو، وہ مکان کے اندر اس کو رکھتا ہے، مکان میں الماری میں رکھتا ہے، الماری کے اندر پھر ایک اور سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ان کی نعمتیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے وہ ان کی قدر کر رہا ہے۔ لیکن آج ایمان کی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ سونے سے بھی قیمتی ہے، چاندی سے بھی قیمتی ہے۔ اس ایمان کی نعمت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ہاں میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ آپ کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اور دنیا سے جاتے وقت انسان نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے۔ میں اور آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں، میں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، میں اور آپ حادثات کا شکار ہو جائیں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ فلاں جگہ کی زمین فلاں بیٹوں کے نام کر دی جائے، فلاں جگہ کا مکان فلاں بیٹی کے نام کر دیا جائے، فلاں دولت فلاں بچے کو دے دی جائے، فلاں چیز فلاں بیٹی کو عطا کر دی جائے۔ لیکن ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ وقت کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا نبی ہے، اسے فکر نہیں مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اسے فکر نہیں ہے کہ اولاد کے سامنے روپیہ پیسہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کے ایمان کا کیا بنے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے عرض کیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظروں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، گھر کے افراد کو بلاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں میں بستر مرگ پر مبتلا ہوں، آخری وقت چل رہا ہے، تم یہ بتاؤ کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ جو ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، جو قرآن کی دولت تمہارے پاس ہے، جو میں وقت کا نبی ہو کر ایمان کی دولت سے تمہیں نماز کر جا رہا ہوں، ایمان کی راہ پر چلا کر جا رہا ہوں، قرآن سکھا کر جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس ایمان کی نعمت کا کیا کرو گے؟ بیٹے بھی وقت کے پیغمبر کے بیٹے تھے، میری اور آپ کی طرح ناہنجار نہیں تھے، میں اور آپ
ہوتے تو یہ کہتے میاں بڑے میاں ابا جان کیا بات کر رہے ہو، ہم آپ کی دکان کو سنبھالیں گے، ہم آپ کے کاروبار کو سنبھالیں گے، ہم آپ کی زمین اور جائیداد کی فکر کریں گے۔ نہیں، بلکہ ان بیٹوں نے کہا، گھر کے افراد نے کہا اور یہ باپ کے سامنے اعلان کیا، ابا جان جس دین پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو آپ کے باپ کا دین ہے، آپ کے داداؤں کا دین ہے، خدا کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اسی قرآن پر، اسی دین پر ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے میں ذرا اندازہ لگائیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھیں اور قرآن کے اس پیغام کو دیکھیں کہ اللہ کا وہ پیغمبر جس کی بات کو قرآن میں نقل کیا گیا ہے، ہم اپنے ایمان پر پرکھیں۔ میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کے اور بچیوں کے ایمان کو دیکھیں۔ یہ ارتداد کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، قیامت کے قریب تمہارے درمیان فتنے ایسے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں، اور وہ ٹپکنے کے بعد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ٹپکتا ہے دوسرا ٹپکتا ہے، برابر ٹپکتے رہتے ہیں۔ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے اور وہ ایمان کو لوٹنے کے فتنے ہوں گے، وہ ہمیں مدارس سے ہٹانے کے فتنے ہوں گے، قرآن سے ہٹانے کے فتنے ہوں گے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو سلب کرنے کے فتنے ہوں گے۔ بات اگر کہہ دی جائے تو برا نہ لگے، دل کے کانوں سے سنو۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں کیا ارتداد کا شکار نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری مائیں اور بہنیں اپنے ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ نہیں جا رہی؟ کہاں گیا ان کا وہ ایمان؟ کہاں گیا ان کا وہ ایمان کہ جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا تھا؟ کہاں گئی وہ ایمان کی طاقت؟ کہاں گئی وہ ایمان کی عظمت کہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے دل میں بٹھا کر کے گئے تھے؟ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو، آپ تو وہ ہیں کہ اگر آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹتا ہے اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے۔ آپ تو وہ ہیں کہ آپ فاطمہ جیسا کردار رکھتی ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ آپ حضرت خنسا جیسا کردار رکھتی ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ حضرت عائشہ جیسا کردار رکھتی ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ حضرت سمیہ جیسا کردار رکھتی ہیں، آپ تو وہ ہیں جو حضرت کلثوم جیسا کردار رکھتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی حیا کا جنازہ نکال دیا، آج ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دیا، آج ہم نے اپنے بھائی کی عزت کو نیلام کر دیا، آج ہم نے اپنے بیٹے کی عزت کو نیلام کر دیا۔ ہمیں کوئی فکر نہ رہی ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارا یہ باپ معاشرے میں کس طرح زندگی گزارے گا، ہمارا یہ بھائی راستوں پر بیٹھ کر جو دوستوں سے ملاقات کرتا تھا وہ کس طرح ملاقات کرے گا، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا۔ ہم نے ذرا سی محبت کے لالچ میں ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ چند ٹکے کا وہ نوجوان کہ جو ہماری زندگی میں چند دن کے لیے آتا ہے، وہ ماں جو اپنے پیٹ میں بیٹی کو رکھتی ہے، وہ باپ جو اس کی پرورش کرتا ہے، وہ بھائی جو روپیہ پیسہ کما کر لاتا ہے، بہن کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر برا نہ لگے یہ بات کہہ دی جائے، ہماری مائیں اور بہنیں باپ کی عزت کو نیلام کر کے تار تار کر دیتی ہیں، بیٹے کی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں، بھائی کی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں۔ ماں کی چھاتی کا دودھ پیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، باپ نے عزت نوازی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، بیٹے نے عزتوں سے نوازا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایک نوجوان ہماری زندگی میں آیا اور ہم نے موبائل سے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ یہ اسکول اور کالجوں میں ہم نے بے حیا جانا شروع کر دیا، ہم نے بغیر پردے کے جانا شروع کر دیا، ہم نے اپنے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور ہم نے ان کے ساتھ جا کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال لیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ یاد رکھیے، جو عورتیں، جو بہن اور بیٹیاں، جو سماج میں رہنے والی مائیں اور بہنیں اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عزت نصیب نہیں ہوتی ہے، آخرت میں بھی عزت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ موبائل کا دور ہے، اخبار کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، روزانہ خبر آتی ہے کہ فلاں بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں ماں نے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے، فلاں بیٹی نے فلاں کی عزت
کو تار تار کر دیا۔ ہوتا کیا ہے، چند دنوں کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ کسی نوجوان نے جس کے ساتھ وہ اپنے باپ کی عزت کو نیلام کر کے گئی تھی، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، قبر برباد ہو گئی۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما نبیک کا، تمہارا نبی کیا ہے؟ تم کیا کہو گی؟ میری ماں اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر ہم نے اس طرح کے کام کیے، ہم نے اپنے بھائی کی عزتوں کو نیلام کر دیا، قرآن ہماری زندگی میں نہ آیا، ایمان ہماری زندگی میں نہ آیا، قرآن ہماری زندگی میں نہ آیا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اعلان فرما دے گا، یہ اپنے باپ کی باغی ہے، یہ اپنے بھائی کی باغی ہے، یہ اپنے بیٹے کی باغی ہے، یہ اسلام کی باغی ہے، قرآن سے بغاوت کر کے آئی ہے، عزتوں کو نیلام کر کے آئی ہے، اسلام کو بدنام کر کے آئی ہے۔ وہ فرشتے کہ جو انسان کے پاس سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، کہا جائے گا کہ جاؤ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دو لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، پہلا باپ سے کیا گیا ہے، بھائی سے کیا گیا ہے، بیٹے سے کیا گیا ہے کہ پہلے اپنی زندگی میں دین لے کر کے آؤ، پہلے اپنی زندگی کو دیندار بناؤ، پہلے اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم کو داخل کرو، پہلے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کرو، تب اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کے دین کو مضبوط کرو۔ دین مضبوط کہاں ہوگا؟ ہمارے بچوں کا دین سلامت کہاں ہوگا؟ ہاں میرے بزرگوں، ان مدارس کے اندر، ان مکاتب کے اندر، ان علماء کے پاس آ کر، ان قاری قرآن کے پاس آ کر، جن کے سینوں میں امت کا درد ہے، جن کے سینوں میں قرآنی علوم موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے اسلام کی عظمت کیا ہے۔ لیکن ہمیں خود فکر نہیں، ہمیں تو وضو کے فرائض نہیں آتے، ہمیں غسل کے فرائض نہیں آتے۔ آج اگر کسی باپ سے معلوم کر لیا جائے کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، بہت سے افراد وہ ہوں گے جنہیں نبی کے نام کا نہیں پتا، بہت سے افراد وہ ہوں گے جنہیں خبر نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن رہے، جنہیں خبر نہیں میرے آقا مدینے میں کتنے دن رہے، جنہیں خبر نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، جنہیں خبر نہیں میرے آقا کی بیٹیاں کتنی ہیں، جنہیں خبر نہیں میرے آقا کے بیٹے کتنے ہیں، جنہیں خبر نہیں کہ اس تعلیم اور اس عظمت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ جب وہ خود دین سے کورے ہیں، دین سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، علماء کی نفرت کو دلوں میں بٹھائے بیٹھے ہیں، قرآن کی نفرت کو دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں، عالم دین کی نفرت کو دلوں میں بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی مدرسہ کھل جائے، کوئی مکتب کھل جائے، ہماری زبان پر ترانے آتے ہیں، کھانے کا ذریعہ بنا لیا، کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ خدا را ہوش میں آؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اگر علماء سے محبت کی گئی، یاد رکھنا یہ علماء دنیا میں بھی آپ کے رہبر ہیں، آخرت میں بھی آپ کے رہبر ہیں۔ یہ علماء وہ ہیں جو آپ کے گھروں سے آپ کے بچوں کو نکال کر لاتے ہیں۔ وہ بچہ جس کی زبان نہیں ٹوٹتی، وہ بچہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، اللہ کا دین پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ بزرگوں، مجھے یاد آتا ہے یہی بچہ باپ کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، باپ کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ علماء کرام نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا نام ہے عیسیٰ
علیہ السلام ان کے زمانے کا واقعہ ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ راستے سے گزر رہے ہیں, راستے سے جا رہے ہیں, قبرستان سے گزر ہوتا ہے. قبرستان کے اندر ایک مردہ پڑا ہوا ہے, اس کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مقام عطا فرماتا ہے, وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو دوسرے لوگوں کو عطا نہیں کی جاتی. حضرت عیسیٰ کو کشف ہوا, اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اس بندے کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے اللہ سے درخواست کی, اے اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی, میں ادھر سے گزرتا ہوں تو عذاب ہو رہا ہے, ادھر سے لوٹ کر آیا عذاب نہیں تھا, ماجرا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر کے کہا, عیسیٰ علیہ السلام ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کے حالات اس لیے بھی پیدا کرتا ہے ہم جیسے کم عقلوں کے دماغ میں بیٹھ جائے, ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے دماغ میں بیٹھ جائے, ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ گناہگار تھا, آخری وقت تھا, اس کی بیوی حمل سے تھی, آخری وقت چل رہا تھا, اس کو اپنی زندگی سے کوئی امید نہ رہی. اس نے فرمایا اپنی بیوی کو بلاتا ہے, اپنے نور نظر کو بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے میرا آخری وقت چل رہا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, دیکھو یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے, یہ حمل جو تمہارے پیٹ میں ہے, اس کی حفاظت کرنا. اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ آج میں بستر مرگ پر پڑا ہوں, میں کلمے کو نہیں جانتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس آ کر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے, میں تجھے وصیت کر کے جاتا ہوں جب یہ بچہ یا بچی پیدا ہو اور پڑھنے چلنے کے قابل ہو جائے, تیری ذمہ داری ہے اس کو دین سکھانا, کسی مکتب میں پہنچانا, کسی مدرسے کے اندر داخل کر کے آنا. بچہ پیدا ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, پیدائش کے بعد بڑا ہوا, چلنے کے قابل ہو گیا. عورت کو اپنے شوہر کی وہ وصیت اور نصیحت یاد آئی, میرے شوہر نے کہا تھا اس بچے کو کسی مکتب میں چھوڑ کر آنا, لونی میں کوئی مکتب ہوگا انصار العلوم وہاں چلے جانا, مسجد میں کوئی مکتب ہوگا وہاں چلے جانا, جہاں دین سکھایا جاتا ہو وہاں چلے جانا. اس عورت کو وصیت یاد آئی. میرے بزرگوں دل کے کانوں سے سنو اور اپنے دلوں کے اندر ان مکتب کی, ان مدارس کی, اپنے بچوں کے دین کی اہمیت کو سمجھو. وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ مکتب میں جاتا ہے اور مکتب میں ماں اس کو چھوڑ کر کے آتی ہے, استاد محترم موجود ہے, کہا جاتا ہے مفتی انصار اللہ صاحب آج ہم یہ بچہ تمہارے حوالے کر رہے ہیں, اس بچے کو آپ قرآن پڑھا دیجئے. میرے اور بھی بچے ہیں لیکن قرآن کسی نے نہیں پڑھا, اس بچے کو قرآن پڑھا دیجئے. ہم سب یہی جا کر کے کہتے ہیں, کہا یہ ذمہ داری میری ہے, اس کو قرآن ہم پڑھائیں گے, اس کے ایمان کی حفاظت ہم کریں گے, اس کے اسلام کی حفاظت ہم کریں گے. وہ بچہ اپنی تتلاتی زبان سے قرآن پڑھتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے, اے فرشتوں تم گواہ رہو, میرا وہ بندہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے, جس کو عذاب دیا جا رہا ہے, آج اس سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. عیسیٰ ایک ننھا سا بچہ, مکتب میں پڑھنے والا, ایک معصوم سی بچی جس کی عمر چھوٹی سی ہے, وہ مکتب میں بیٹھ کر میری رحمان صفت کا تذکرہ کر رہی ہے, میرے رحیم صفت کا تذکرہ کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے. عیسیٰ ہماری غیرت کو جلا لایا کہ ایک معصوم سا بچہ زمین پر موجود ہوتے ہوئے میرا نام لے, میرے رحمان ہونے کو پکارے, میرے رحیم ہونے کو پکارے, میں اس کے باپ کو قبروں میں عذاب دوں, یہ مجھے گوارا نہیں. میرے بزرگوں اندازہ لگاؤ ان مکتب کی اہمیتوں کا, ان بچوں کے دین کا, ان بچوں کے اسلام کا, کہ جب یہ بچے ایمان پر قائم ہوتے ہیں, اسلام پر قائم ہوتے ہیں, دین پر قائم ہوتے ہیں, ہم دنیا میں موجود نہ رہیں, دنیا سے چلے جائیں. آج جس زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں, جن مدارس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, جن علماء کو حقیر سمجھ رہے ہیں, اور وہ علماء ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم قبر میں چلے جائیں گے, آپ کا دوست نہیں آئے گا جس سے آپ محبت کرتے تھے, لیکن گھر میں بیٹھ کر آپ کی وہ بچی جس نے قرآن پڑھ لیا, آپ کا وہ بچہ جس نے دین کو حاصل کر لیا, جب قرآن پڑھے گا, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, اگر قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہوگا تو
قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہٹا دیں گے، اور اگر عذاب نہیں بھی ہوا درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ اس بات سے فکر کرو، اس بات سے کہ تمہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تربیت ظاہری ہے اور ایک تربیت باطنی ہے۔ تربیت ظاہری تو یہ ہے کہ ہم ان کو کلمہ سکھا دیں، ہم ان کو نماز سکھا دیں، ہم ان کو روزہ سکھا دیں، ہم ان کو زکوٰۃ سکھا دیں، اسلام کے موٹے موٹے مسائل بتا دیں، ہم ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتا دیں، ہم ان کو حیض کے مسائل بتا دیں، ہم ان کو کفن اور دفن کے مسائل بتا دیں۔ اور باطنی تربیت یہ ہے کہ ہم ان کے عقیدوں کو مضبوط کر دیں۔ یہ ہندوستان میں نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، کفرستان میں داخل ہو جائے، چاہے لاکھوں کے مجمع میں پہنچ جائے، غیر ایمان والوں کے درمیان پہنچ جائے، لیکن اس کی زبان پر نام آئے تو اللہ کا آئے۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، چند سال پہلے مدھیہ پردیش کی زمین ہے، ایک بچی اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے کے لیے جاتی ہے، چند نوجوان اوباش قسم کے گنڈے اور لڑکے اس بچی کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن اس کا ایمان سلامت تھا، اس کی ظاہری تربیت تھی، اس کی باطنی تربیت تھی۔ ان کافروں کے درمیان کھڑے ہو کر کے صدا لگاتی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اس نعرہ تکبیر کے اندر وہ صدا اور گونج تھی، پوری دنیا نے دیکھا، پورے ہندوستان نے دیکھا، پورے عالم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ بچی اللہ کا نام لے کر، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ان غیروں کے درمیان سے نکل کر کے چلی گئی۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھا لیا، اگر اسکول اور کالج میں نہ پڑھایا، میرے بزرگوں یاد رکھو، ہم اسکول اور کالج کے پڑھانے کے مخالف نہیں ہیں، خوب کالج میں پڑھاؤ۔ آپ کی بچی آئی پی ایس بن کر کے آئے، آپ کی بچی انجینئر بن کر کے آئے، لیکن آج کے اس دور میں حکومت کی نگاہیں ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہ گھروں میں جانے کے بعد روٹیاں سیکنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گی۔ ہماری وہ بچیاں جن کو ہم گاڑیوں پر بٹھا کر، اسکوٹر پر بٹھا کر اور اپنے ساتھ چھوڑ کر کے آتے ہیں، کیا ویڈیوز نہیں آتی کہ وہ اپنے برقعے کو اتار کر، باپ تو گھر چلا گیا، بھائی تو گھر چلا گیا، وہ اپنے یار سے نین ملا رہی ہے، اکھیاں ملا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسی تعلیم پر جو باپ کی عزت کا جنازہ نکال دے، لعنت ہے ایسی تعلیم پر جو اسلام کو بدنام کر دے، لعنت ہے ایسی تعلیم پر کہ جو اسلام اور قرآن کو، مسلمانوں کو بدنام کر دے۔ لیکن اگر ان کا ایمان مضبوط ہوتا، اگر ان کا قرآن مضبوط ہوتا، میرے بزرگوں، اگر یہ آئی پی ایس بھی بنتی، انجینئر بھی بنتی، وکیل بھی بنتی، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کا قرآن اس کے دل میں آتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے۔ تو بتاؤ کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم دین پر عمل کریں گے؟ کون کون تیار ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں گے؟ میری ماں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے کرتا پھیلاتا ہوں، اپنی یہ ٹوپی اور دستار آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ اگر حضرت فاطمہ نے سوال کر لیا، ان کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اس لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے جو قلعے ہیں، مدارس اور مکاتب، اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے۔ آپ کے علاقے میں آپ کا مکتب چل رہا ہے، حضرت مولانا مفتی انصار اللہ صاحب میرے پرانے دوست ہیں، بڑے جید عالم دین ہیں، آپ کے علاقے کو فیضیاب کر رہے ہیں، بڑا منظم اور بڑا مرتب نظام چلا رہے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر یہ آپ کے گھر کی خواتین سمجھتے ہیں، آپ کو اپنی بہن سمجھتے ہیں، آپ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، آپ کو
کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، پیار سے منع کر سمجھا کر آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں، آپ کو عالمہ کا دین سکھا رہے ہیں، آپ کو عالمہ کا کورس پڑھا رہے ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے، اور ان کا نام انصار اللہ ہے۔ اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ان کے نام کے ساتھ اللہ جڑا ہوا ہے۔ انصار اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہاں مسلمانوں، اگر آپ میں سے اپنے بچوں کو پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ ذمہ داری لیں کہ معاشرے اور سماج میں، ہمارے علاقے میں وہ بچیاں وہ بچے جو اس تعلیم سے محروم ہیں، ہم اپنی جیب خاص سے ان کو پڑھائیں گے۔ اگر میرے بزرگوں آپ کو مکاتب اور مدارس سے نفرت پیدا ہو گئی تو یاد رکھیں آپ کے بچے نہ تو کبھی آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ ان کی مدد کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ان کی مدد اللہ نے کل بھی فرمائی، آج بھی فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بڑا معتبر ادارہ چلا رہے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ بچیاں ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی تربیت کیا ہوتی ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس دین نہیں ہے، اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو گانا چلا کر پلا رہی ہے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر روٹیاں پکا رہی ہے دوپٹہ سر سے دور پڑا ہوا ہے، میوزک پر آٹا گوندا جا رہا ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو اور کچھ سکھا رہی ہے تو نہ جانے کن کن خرافات میں پڑھ کر۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر کریں، خاص طور پر آپ اپنی بچیوں کے ایمان اور ان کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش دنیا میں بھی آپ کو عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت دلائے گی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ اپنے بیٹوں کو بلا کر انہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ ہم ایمان پر مریں گے، ایمان پر جئیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے، تار پر لٹکا دیا جائے، حالات کیسے بھی پیدا کر دیے جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے لیکن ایمان اور قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اتنا دین سیکھ لیجئے کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے۔ اس لیے شکر مناؤ کہ یہ مدرسہ آپ کے علاقے میں موجود ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کر کے جا رہا ہوں اور یہی بھی آپ سے مانگ کر جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خدارہ مکاتب سے جوڑ دیجئے، مدارس سے جوڑ دیجئے، حضرت مفتی انصار اللہ صاحب کا ہاتھ مضبوط کر دیجئے، آپ ان کا تعاون کر دیجئے، اور وہ تعاون یہی ہے کہ آپ ان کے یہاں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیجئے، اور اگر کبھی کسی اور دوسرا کے تعاون کی ضرورت پیش کرتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں، کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت ان پر مزید توفیق عمل کی بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔